اور وقت ہوا ہمارے ہاٹ ایشو کا کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہے شازیہ مری صاحبہ, MNA ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سیکٹری انفارمیشن ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. شازیہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام افسر صاحب. کوئک کویسچن, آپ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کا جو بل ہے اس کی منظوری دے دی ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آئینی بینچ کی سربراہی کس کے پاس جائے گی؟ شکریہ افسر صاحب. ایک تو آپ کے پروگرام میں شرکت اس فورم پہ پہلی مرتبہ ہے, سو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اینڈ اٹس اے لٹل لیٹ بٹ نیور ٹو لیٹ ٹو جوائن دیر آئے درست آئے پروگرام لائک دس ون. نہیں, اور آپ کا مطلب درست تو تھے, تھوڑی دیر ہوئی. افسر صاحب بات یہ ہے کہ جس بل کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اور جس کے حوالے سے میں میڈیا پہ بھی خبریں دیکھ رہی ہوں, اس پر ہماری پارٹی کے اندر جو ہے ابھی ڈسکشن ہونی ہے. تو مجھے کیونکہ اس کی ڈیٹیلز پیسج کی نہیں پتا کہ کمیٹی سے یہ کون سی ڈسکشن اس پر ہوئی ہے, کیا موقف اختیار ہماری جانب سے ہوا ہے, لیکن میں آپ کو آپ کے سینیٹر شہادت اوان صاحب تھے, انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ججز کی کم از کم تعداد 21 ہونی چاہیے, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ تعداد بڑھا کر اپنی مرضی کے ججز کو سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے. میں آپ کو بیان کر دوں کہ میرا اس میں جو پارٹی کی جانب سے موقف ہے, اور میں آپ کو آفیشیل بات بتاؤں گی. ظاہری بات ہے کہ میں I'm not going to answer کہ شہادت بھائی نے کیا کہا یا کسی اور آنریبل سینیٹر نے کیا کہا. میں صرف یہ کہہ دوں کہ پارٹی کے اندر ابھی جو ہمارا لیگل فورم ہے اور جو ہمارا ایک پولیٹیکل فورم ہے, ان دونوں فورمز پہ ہم نے اس بات کو ڈسکس نہیں کیا اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو حتمی فیصلہ جب تک نہیں ہوگا تب تک پارٹی پالیسی آپ سے میں ڈسکس نہیں کر سکتی ہوں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, yes, there will be deliberations on this particular subject, اور اس پہ جو نتیجہ خیز بات ہوگی میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گی. So there is nothing final تو ابھی from ہم کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ پیپلز پارٹی نے ابھی ججز کی تعداد 25 کرنے کے بل کو سپورٹ نہیں کیا ابھی تک, کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. You can quote me and میں آپ کو کیٹیگورک بات بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس پر اپنی کوئی حتمی رائے کا اعلان نہیں کیا. ٹھیک, تو آپ چلیں ابھی وہ اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے جو ابھی نہیں بنا, اس کا آئینی بینچ ہی نہیں بنا تو سربراہ ظاہر بعد میں بنے گا. تو آپ کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے آپس میں کچھ ڈیلیبریشن ہوئی ہیں؟ کیونکہ جو اس وقت نمبر گیم ہے اس پہ تو 5 ججز اور 2 اپوزیشن کے لوگ اگر ان کے ساتھ جوڈیشل کمیشن میں ایک ہی رائے ہو گئی تو آپ اور مسلم لیگ نون تو فارغ ہو جائیں گے. دیکھیں, ایک تو تھوڑی سی تصحیح کر دوں, اور آپ تو ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں کہ ہم دونوں حکومت میں نہیں ہیں, حکومت میں نون لیگ ہے. ہم ان کے الائز نہیں, میں نے کہا آپ اور نون لیگ حکومت والے کریں. نہیں, ہم حکومت والے تو دیکھیں ہم احترام بہت کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں حکومت جو بھی ہو اپنا کام کرے, اگر غلطی ہوگی تو وہاں پر ضرور ہم بات کریں گے. ہم نے اس وقت جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے, تو آگے بھی ہم چاہیں گے کہ اس کی جو بھی امپلیمنٹیشن ہو, اس کے نتیجے میں لائی گئی جو بھی ترامیم آئین میں آئینی 26ویں آئینی پیکج میں ہے, اس کو جب ہم فالو تھرو کریں تو اس پر بھی پیپلز پارٹی ہر سٹیپ پر اپنی رائے دے, اور اسے دینی چاہیے اور وہ دے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ہم نے بلاول صاحب نے اپنے ایفرٹ سے اس پورے پروسیس میں شامل کیا, ہم ان کی رائے کا بھی احترام کریں گے. اور اسی لیے جو بھی نتیجہ ہوگا وہ کوئی 2 جماعتوں کے درمیان کا فیصلہ آپ کو نہیں, ہماری جانب سے 2 جماعتوں کا نہیں ہوگا, ہماری جانب سے ایک کلیکٹیو وزڈم اس میں اپلائی ہوگی جو کہ دیگر جماعتوں کی بھی ہوگی. سو اچھا, اب ایک دیکھتے ہیں اختلاف آگے کیا ہے ہوتا ہے. آپ کہ کا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا یہ تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں اس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو 2 ممبرز نامزد کرنے کا یا ان کے ساتھ کسی اور سیاسی جماعت کے
ممبر نامزد کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، نہ کہ ایک نون لیگ کا اور ایک پیپلز پارٹی کا. یہ اختلاف رائے ختم ہوا؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تک اس پر اختلاف رائے تو میں نہیں کہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ ایک ڈفرینٹ ہو، ایک الگ پرسپیکٹیو ہم لا رہے ہوں ٹیبل پہ. تو حتمی فیصلے ابھی نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے چائنا وزٹ تھی، اس میں چیئرمین صاحب بھی جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ کینسل ہوئی ہے. صدر صاحب کی جو اچانک ان کی طبیعت کا پتہ چلا تو اس کے بعد وہ بھی کینسل ہوئی. تو ہمیں ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ڈائیلاگ کے نتیجے میں ہی فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے. کوئی اختلاف نہیں ہے، میں کہوں گی پرسپیکٹیو ہے. ہم اپنا پرسپیکٹیو پیش کرتے ہیں حکومت کے سامنے اور رکھتے ہیں، اور دوسری بھی جماعتوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے کام کریں. اگر پی ٹی آئی کی کوئی رائے ہے تو وہ بھی رائے دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کہے کہ جی میں نے بھی نہیں شامل ہونا اور کسی اور کو بھی کام نہیں کرنے دینا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پرسپیکٹیوز اپنے اپنے ضرور دیں، اور پھر جو بھی ٹھیک ہے. اچھا کنسنسس یہ بنتا بتائیے ہے گا، اس پہ آپ کام نے کریں. جی صدر صاحب کے ظاہر ہے صدر صاحب کو ان کو جو چوٹ لگی ہے اور 4 ہفتے کا بیڈ ریسٹ ان کو دیا گیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. یہ بتائیے گا آمین. ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو 4 ہفتے کو انہیں ریسٹ دیا گیا ہے، کیا ہم اس سے یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ وہ 4 ہفتے تک یو اے ای میں ہی رہیں گے، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے تب تک نہ ہی کسی نئی آئینی ترمیم پہ، نہ ہی کسی نئے بل پہ، یہ جو جس کی بات ابھی ہم نے کی ہے جس کی تعداد بڑھانے کا، یا یہ اور 1-2 بلز ہیں، ان کے بارے میں کوئی ابھی پیش رفت نہیں ہو پائے گی؟ آئینی دیکھیں بینچ کے ایک تو سربراہ کی بالکل صدر تعیناتی صاحب بھی کی نہیں ہو پائے طبیعت گی؟ کے دیکھیں ایک تو صدر صاحب کی طبیعت پر یقیناً سب کو تشویش ضرور ہے، اور ان کے معالج کی جو بھی رائے ہوگی اس پر وہ عمل کریں گے. وہ ایک مضبوط آدمی ہے، انہوں نے بہت کچھ جھیلا ہے زندگی میں. یقیناً اگر ایک انفارچونیٹ حادثے کے نتیجے میں انہیں چوٹ لگتی ہے تو وہاں بھی ڈاکٹرز کی جو رائے ہے اس کو وہ سامنے رکھیں گے. ان کا کام بھی ہے. میں اس پر تو نہیں بات کر سکتی کہ وہ کتنے ہفتے وہاں مقیم رہیں گے، لیکن ریسٹ ضرور انہیں جو ایڈوائزڈ ہے وہ انہیں کرنا ہوگا. ان کی فیملی بھی چاہے گی کہ وہ ریسٹ کریں. جہاں تک پولیٹیکل باتیں ہیں یا پولیٹیکل فیصلے ہیں یا یہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے بعد کیے جانے والے جو فیصلے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی دیر ہوگی کسی ایک ایشو کی وجہ سے. اس میں اگر تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو وہ کنسنسس بلڈنگ کی وجہ سے لگے گا، یا ڈائیلاگ جو پولیٹیکل ہے اس کی وجہ سے لگے گا. اور جتنا زیادہ جلدی ہوگا اچھا ہوگا، لیکن جتنی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ٹھیک. بھی کنسنسس ہوگا وہ بہتر ہوگا، آئیڈیل ہوگا. تو جب اتنا بڑا ٹھیک. کام ہو گیا، 26ویں ٹھیک. آئینی ترمیم اتنی بڑی اچیومنٹ ہو گئی ہے، تو آگے کے فیصلے بھی کنسنسس سے ہوں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ صحیح، بالکل کوئی قباحت نہیں ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. بات ہوگی ایڈیٹوریل ہمارا آج کا، دوہری شہریت کیا وفاداری تقسیم ہو سکتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ کچھ دن پہلے میمونہ ستار کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں اور طلعت حسین کے ساتھ ایک پروگرام میں نے یہ کہا کہ دوہری شہریت پاکستانی کی ختم کر دینی چاہیے جس طرح انڈیا نے ختم کی ہوئی ہے. اور ایسے بہت سارے ممالک ہیں، 50 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں جو دوہری شہریت کی اجازت نہیں دیتے. انڈیا کا میں اس لیے ذکر بار بار کر رہا ہوں کہ ہمارے ہر بینچ مارک کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسا رہن سہن ہے، ایک جیسا موسم ہے. انڈیا کے کیملا ہیرس انڈین اوریجن کی ہیں، وہ امریکہ کے صدر کا الیکشن لڑ رہی ہیں. رشی سونک ابھی وہ برطانیہ کے وزیر اعظم تھے کچھ عرصے پہلے تک، وہ انڈین اوریجن کے ہیں. تقریباً لوگ انڈین اوریجن کے، وہ جو سلیکن ویلی ہے امریکہ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو گڑھ ہے، وہاں پہ وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، جیسے گوگل کا سی ای او، الفابیٹ کا سی ای او، مائکروسافٹ کا سی ای او، ایڈوب کا سی ای او، ایپل اور انویڈیا کا سینئر وائس پریزیڈنٹ، میٹا کا وائس پریزیڈنٹ، ٹیسلا کا وائس پریزیڈنٹ، اور ٹویٹر کا جو ایکس سی ای او. یہ تمام انڈین ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے پاکستانی وہاں پہ جتنے موجود ہیں وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، پاکستانی ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے. بھی آپ کسی اور ملک چلے گئے ہیں، آپ وہاں کے شہری بنے، اور کیوں بنے؟ یہ میرا دوسرا اعتراض ہے. اور میرا یہ اعتراض سمجھ لیں، سوال سمجھ لیں، درخواست سمجھ لیں کہ آپ نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے اپنے اس ملک کا جس پہ آپ اپنی
وہ میں حلف پڑھنے لگا ہوں. دھیان سے سنیے گا, اور پھر میں پوچھوں گا یہاں سے ریٹائرڈ ہو کہ آپ وہاں چلے جاتے ہیں, آپ کے بچے وہاں چلے جاتے ہیں اور یہ حلف اٹھاتے ہیں آپ, تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وفاداری تقسیم ہو سکتی ہے. امریکہ کی شہریت کا حلف نامہ, میں کسی بھی غیر ملکی بادشاہ, حاکم یا ریاست جس کا میں شہری رہا ہوں کے ساتھ اپنی تمام وفاداریوں اور حمایت کو مکمل اور قطعی طور پر چھوڑنے کا حلفیہ اعلان کرتا ہوں. تو جتنے پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے امریکی شہریت لی ہوئی ہے نا, انہوں نے حلف دیا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کوئی وفاداری, کوئی حمایت نہیں کروں گا. یہ آپ نے حلف دیا ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں امریکہ کے آئین اور قوانین کی مکمل حمایت اور دفاع کروں گا. آگے چلے ذرا, بڑا مزیدار چیز آگے آ رہی ہے. تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف میں امریکہ کے ساتھ حقیقی وفاداری رکھوں گا. جب قانونی طور پر ضرورت پڑے تو میں امریکہ کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھاؤں گا اور امریکہ کی مسلح افواج میں غیر جنگی خدمات انجام دوں گا. میں شہریوں کے لیے ہدایت کے تحت قومی اہمیت کے کام انجام دوں گا. اور جو برطانیہ کا ہے, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں قانون کے مطابق برطانوی شہری بننے پر اس کے عظیم و شان بادشاہ کنگ چارلس III اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کے ساتھ وفادار رہوں گا. وارثوں اور جانشینوں کے ساتھ, یہ آسٹریلیا کا بھی یہی ہے, نیوزی لینڈ کا بھی یہی ہے, کینیڈا کا بھی یہی ہے. آپ نے یہ حلف دیا ہوا ہے اس زمین کا, اس زمین کے ساتھ جڑے لوگوں کا, تو وہاں رہیں, وہاں اپنی جگہ بنائیں جیسے انڈینز بناتے ہیں, وہاں ان کی پالیسی کو انفلوئنس کریں. یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں گالیاں دینا, ہماری گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا, ہمارے چیف جسٹس کی گاڑی کے پیچھے بھاگنا, خدا کا خوف کریں, خود بھی زندہ رہیں اور ہمیں بھی زندہ رہنے دیں عزت کے ساتھ.